انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ہم نے آسمان کو زینت دے دی ہے، آسمان کو سجا دیا ہے ستاروں کے ذریعے سے۔ میرے عزیزوں، سوال یہ ہوتا ہے اللہ نے یہی کیوں کہا کہ ہم نے آسمان کو زینت دی ستاروں کے ذریعے؟ حالانکہ زینت تو اس نے کلیوں کو بھی دے دیا تھا، زینت تو اس نے بوٹوں کو بھی دے دیا تھا، زینت تو اس نے پھولوں کو بھی دے دیا تھا۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے میرے عزیزوں، اس نے پوری کائنات کو سجا کر ہم انسانوں کے حوالے کر دیا، اور خدا ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہماری کس کس نعمت کا، کس کس زینت کا شکریہ ادا کرو گے؟ تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اسی قرآن میں کہہ رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تب بھی تم ہماری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، ہماری نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ میرے عزیزوں، یقیناً انسان غور کرے کہ اللہ نے ہمیں جو دل دیا ہے اس دل کا شکریہ ادا کریں گے ہم، جو ہمارے سینے میں دوڑ رہا ہے اس دل کا شکریہ ادا کریں گے، جو ہمارے سینے میں دھڑک رہا ہے اس خون کا شکریہ ادا کریں گے جو ہمارے رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ میرے عزیزوں، ان سب کے باوجود اگر ہم اپنے جسم میں غور کریں تو اللہ نے ہمیں جو ہاتھ دیا ہے اس میں پکڑنے کی طاقت ایک نعمت ہے، زبان دی ہے اس میں بولنے کی طاقت ایک نعمت ہے، آنکھیں ہیں دیکھنے کی صلاحیت نعمت ہے، کان ہے اس میں سننے کی سماعت نعمت۔ میرے عزیزوں، یہ تو انسان کے جسم کے اندر کی نعمتیں ہیں۔ انسان اگر اس بھری ہوئی کائنات میں غور کرے تو یہ دریا اس کی روانی نعمت، سمندر اس کی طغیانی نعمت، آفتاب اس کی تمازت نعمت، مہتاب اس کی خلقی نعمت، پھول ان کی مہک نعمت، پھل ان کی مٹھاس نعمت۔ میرے عزیزوں، ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم اور سب سے افضل نعمت یہ ہے کہ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایسے گھر میں بھیجا جہاں محبت اہل بیت پائی جاتی ہے۔ ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، سب سے افضل نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس گھر میں بھیجا جس گھر میں محبت اہل بیت ہوتی ہے، جس گھر میں علی علی ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ترقی کر لی، ہم نے ترقی کر لی۔ میرے عزیزوں، لیکن اہل بیت کی ترقی کو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ میرے عزیزوں، میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، اللہ نے کہا ہم نے آسمان کو زینت دے دی ہے ستاروں کے ذریعے سے۔ میرے عزیزوں، یہ زینت کا لفظ اسلام کی چہار دیواری سے باہر ہو جاتا اگر ہمارے ایک امام کا لقب زین العابدین نہ ہوتا۔ وہ تو احسان مانیے رسول کا انہوں نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے۔ میرے عزیزوں، یہ زینت کا لفظ اسلام کی چہار دیواری سے باہر ہو جاتا۔ وہ تو احسان مانیے علی کا، علی کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا علی نے زینب۔ زینب دو لفظ ہے، ایک زین دوسرے اب۔ زین کے معنی زینت، اب کے معنی باپ، ان کو ملا دیجئے زینب یعنی اپنے باپ کی زینت۔ یہ کس کی زینت ہے؟ علی کی زینت ہے، اس علی کی زینت ہے جس کی زینتوں کو انسان شمار نہیں کر سکتا، جس کی زینت کو گنا نہیں جا سکتا۔ لہذا اب ہمیں زینب کی زینت کو تلاش کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا ان کے بابا علی کس کس چیز کی زینت ہے۔ اب میں نے جو تاریخ کے ورق کی رکتانی کی، جہاں سے ذات علی خود قریش تھی، جہاں سے تمدن ابو طالب کی بو آ رہی تھی، اب جو میں نے ورق کو الٹنا شروع کیا تو مجھے ملا کہ علی کعبے میں آئے تو کعبے کی زینت، توریت میں گئے تو موسیٰ کی زینت، انجیل میں آئے تو عیسیٰ کی زینت، داؤد کی زینت بنے علی،
خیبر کی زینت بنے علی، احد کی زینت بنے علی، شجاعت کی زینت علی ہے، عبادت کی زینت علی ہے، سخاوت کی زینت علی ہے، عبادت کی زینت علی ہے، سعادت کی زینت علی ہے، شجاعت کی زینت علی ہے۔ میرے عزیزوں مختصر کر کے بس اتنا کہوں، جو علی اتنی زینتوں کی زینت ہے، زینب اسی علی کی زینت ہے۔ جو علی اتنی زینتوں کی زینت ہے، زینب اسی علی کی زینت ہے۔ میرے عزیزوں کربلا میں یزیدی کیا زینب کو بے نقاب کریں گے؟ میرے عزیزوں زینب بے پردہ ہونے نہیں آئی تھی، بلکہ باطل کے چہرے سے نقاب لٹنے آئی تھی۔ اس لیے میرے عزیزوں زینب کا اسلام پہ وہی احسان ہے جو جناب صدیقہ طاہرہ کا ہے۔ میرے عزیزوں اس لیے کہ دو بیٹیاں گزری ہیں، ایک رسول کی بیٹی شہزادی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور دوسری جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ میرے عزیزوں دونوں بیٹیوں کو آپ دیکھیں، ایک ہے نبوت کے ساتھ، ایک ہے امامت کے ساتھ۔ جس طریقے سے شہزادی نے اپنے بابا کے ساتھ ساتھ نبوت کو چلایا ہے، زینب نے اسی طریقے سے اپنے بھائی حسین کے ساتھ امامت کو آگے بڑھاتی رہی ہے۔ میرے عزیزوں علماء کہتے ہیں کہ اگر واقعات کربلا کے بعد زینب نہ ہوتی تو یہ دین، یہ کربلا کی جنگ افسانوں کی طرح لکھی جاتی، افسانہ سمجھ کے لوگ پڑھ کے بھلا دیتے۔ لیکن کمال ہے زینب کا میرے عزیزوں، اس زینب کا کمال ہے جو کربلا میں اپنے بھائی کے ساتھ اس صابر کی طرح اپنے آپ کو صابرہ ثابت کیا ہے کہ کائنات میں کوئی اور بہن ایسا نہیں کر سکتی۔ میرے عزیزوں مختصر مسائل وہ زینب، روایت کہتی ہے میرے عزیزوں کہ جب مولا حسین کے ہاں اکبر کی ولادت ہوئی، امام حسین اتنا خوش تھے کہ مقتل لکھتا ہے کہ حسین نے پورے مدینے میں تحفے بانٹنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اللہ نے مجھے اتنا خوبصورت بیٹا دیا ہے۔ میرے عزیزوں جب حسین پورے اہل مدینہ کو تحفہ دے چکے تو ایک مرتبہ شام میں زینب اپنے بھیا حسین کے پاس آئی۔ زینب آنے کے بعد کہتی ہے، اے بھیا سنا ہے تیرے یہاں ایک خوبرو جوان کی، خوبرو بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ جیسے ہی حسین نے کہا، حسین نے اکبر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، میری بہن زینب یہی وہ بیٹا ہے جو ہم شکل پیغمبر ہے۔ میرے عزیزوں زینب کہتی ہے، اے بھیا حسین تو نے پورے مدینے میں تو تحفہ دے دیا، اے بھیا حسین کیا اپنی بہن کو کوئی تحفہ نہ دو گے اکبر کی ولادت میں؟ میرے عزیزوں جیسے ہی بہن کی زبان سے یہ فقرہ نکلا، ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں، اے زینب آج اپنے بھائی سے جو مانگنا ہو مانگ لے، تیرا بھائی عطا کر دے گا۔ ایک مرتبہ میرے عزیزوں زینب نے اپنا دامن پھیلا کے کہتی ہے، اے بھیا کچھ اور نہیں چاہیے، میرے اکبر کو اجرکم الزہرا اربابیزا۔ اس طریقے سے اکبر زینب کو ملے ہیں۔ ہاں میرے عزیزوں بہن اور بھائی کا تذکرہ آپ نے سنا، بہن کا نام زینب ہے، بہن کا نام زینب، بھائی کا نام حسین ہے۔ جب بھائی اور بہن کا یاد ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، ایک بھائی ایک اور بہن یاد آتی ہے، وہ بھائی اکبر ہے، وہ بہن سغرا ہے۔ اجرکم الزہرا، اے بھائیوں اے بہنوں، ذرا بھائیوں کے مسائل کو سنو۔ میرے عزیزوں جب یہ قافلہ مدینے سے نکلنے والا تھا تو تمام بیویاں پریشان تھیں، نہ معلوم
बहन ज़ोहरा कभी भी भाई के आंसू को इन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। ज़ोहरा को यकीन था कि हुसैन मुझे लेके जाएंगे, अकबर के सहारे मुझे लेके जाएंगे। भाई काफिला जब चलने वाला था, हुसैन ने कहा भैया अब्बास काफिले को आगे बढ़ाओ। अब्बास ने हाथों को जोड़ा, जोड़ के कहते हैं आका मैं कैसे काफिले को आगे बढ़ाऊं, और बीबी ज़ोहरा महफिल में बैठी हुई है। हाँ मेरे अजीजों, हुसैन ने यहाँ खुद नहीं गए, ज़ैनब से नहीं कहा, उम्मे कुलसूम से नहीं कहा कि ज़ोहरा को उतारो। एक मर्तबा हुसैन अकबर को बुलाते हैं, बुलाने के बाद कहते हैं ए अकबर तू तो जानता है तेरी बहन ज़ोहरा दादी फातिमा की निशानी है, मैं नहीं जानता, अम्मा की जगह तैयार बतैयार। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। रोलो मेरे अजीजों, वो वक्त आया जब अकबर को हुसैन ने भेजा, अकबर जाओ अपनी बहन को महफिल से उतारो। मेरे अजीजों, अकबर ज़ोहरा की महफिल के पास आए। आने के बाद अकबर ने ज़बान से कुछ नहीं कहा, अकबर ज़ारो कतार रोने लगे, सिसकियां बन गई। एक मर्तबा बहन को ऐसा लगा मेरा भाई अकबर रो रहा है, और महफिल का पर्दा हटाया, हाथों को जोड़ के कहती है ए भैया अकबर अगर तू नहीं चाहता तेरी बहन नहीं जाएगी। एक मर्तबा जैसे ही अकबर से ये फकरा कहा, ज़ोहरा ज़ारो कतार रोने लगी। रोने के बाद महफिल से उतरी, उतरने के बाद बाबा के पास आई, पर एक इल्तिजा किया ए बाबा अगर बेटी बना के नहीं ले जा सकता ज़ोहरा को, ए बाबा ज़ोहरा को कनीज़ बना के ले जा, ए बाबा और वज़ू का पानी लाऊंगी, तेरा मसल्ला बिछो। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। हाँ मेरे अजीजों, बस आखिरी बात तो रहमत और रहमत तमाम। हाँ मेरे अजीजों, एक मर्तबा ज़ोहरा ने अली अकबर का हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद ज़ोहरा एक तरफ लेके आई। आने के बाद अकबर से कहती है ए भैया अकबर भाइयों की शादी का अरमान सबसे ज्यादा बहनों को होता है। ज़ैनब ने कहा था ए अकबर 18 साल जब मुकम्मल हो जाए, जब 19वां साल आएगा
إنا لله وإنا إليه راجعون